میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب پر رب کی رحمت برسے۔ آج کا عنوان ہے ایک حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تین چیز پر تاخیر مت کرو، تین چیز دیر مت کرو، جلدی کرو۔ پہلا، نماز۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس نماز کا ادا کر دیجیے، اس نماز ادا کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا چیز، انسان کا وفات۔ جب کوئی انسان وفات ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، کتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اسے کیا ہے، دفن کرنے کا کوشش میں لگ جانا ہے۔ یہ نہیں کہ اسے دیر وقت دوسرے دن تیسرے دن آئس میں رکھ کے کوئی دور سے آنا ہے، یہ سب انتظار کرنے میں۔ رسول اللہ کا حکم ہے کہ جلد سے جلد اسے مٹھی میں دفن کیا جائے۔ اور تیسرا اور بہت اہم ایک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو جلد سے جلد اسے شادی کے رشتے میں باندھ دینا چاہیے۔ آج کل لڑکیاں آ کے 13 سال 14 سال 15 سال ایسا میں بالغ ہو جاتے ہیں، فوراً آ کے شادی کرنے کا سوچے تو بھی ہمارے ہندوستانی حکومت اسے آ کو اجازت نہیں دیتی کہ انہیں آ کے 13-14 سال میں اسے شادی کرنا ہے، کم از کم 18 سال ختم کرنا ہے۔ تو چلو 1-2 سال آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو تب تک تو نہ پڑھائی تو +2 بھی ختم کر لیتے ہیں، فوراً شادی کرتے ہیں تو نہیں ہے، اسے کالج بھیجنا ہے، کالج بھیج کے 3 سال 4 سال 5 سال کا کورس ختم کر کے اس کے بعد شادی کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو کیا بولتے ہیں کہ اتنا محنت پڑھ کے ہم کورس پڑھے ہیں، کوئی جاب تو ہمیں کرنا ہے نا، ہمیں جاب آفر ہے نہ، کوئی جاب آپ کو مل جاتا ہے، ہمیں جاب کرنا ہے، کچھ سال ہمیں جاب کر کے اس کے بعد ہمیں شادی کرتے ہیں، ایسا بول کے 20 22 23 25 سال تک کیا ہوتا ہے، شادی تاخیر کیا جاتا ہے۔ یہ آ کے اسلامی تہذیب کے حساب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ بڑھ کے ہم کیا کرنا چاہیے، +2 ختم کر دیں تو رشتہ پکا کر دینا ہے۔ انہیں اگر پڑھنا ہے اگر انہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور شادی کے بعد پڑھنے کا اسے آگے راستہ کھولنا ہے۔ اب سمجھو، ایجوکیشن میں B.Ed ایجوکیشن میں اور میڈیکل فیلڈ میں لازمی عورت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسکول میں بچوں کے پڑھانے کے لیے دینی علم والے ایک عورت ہی صحیح تربیت کر سکتی ہے۔ اور دوسرا، میڈیکل فیلڈ میں عورت کو کتنا تکلیف ہوتا ہے، ایک عورت یہ فیلڈ میں رہے تو جو آگے کیا کریں گے، عورت آ کے علاج کر سکتے ہیں، نرسنگ کر سکتے ہیں۔ باقیہ فیلڈ تم جتنے بھی اٹھا لو، سب آگے سروس موٹیویٹڈ نہیں ہے، سب آگے پیسے کمانے کے لیے ہے۔ ہمارے بچیوں کو ہمیں پیسے کمانے کے لیے ایک پڑھانا کرنا بہت ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگ پیسے کمانے کا پورا سورس، پورا ذمہ داری ایک مرد پر آتا ہے، عورت پر نہیں آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی انہیں آگے پڑھنا ہے، کمانا ہے تو یہ 2 فیلڈ میں ہمیں کیا کرے جا، آگے بڑھ کو لے کے جا۔ باقی کے فیلڈ میں IT فیلڈ میں ہے، آفس میں ورک ہے، ایسا سب آگے صرف اور صرف یہ آگے کمانے کا موٹیویشن ہے۔ یہ عورت کو زیادہ سے زیادہ انہیں آگے کام دینا چاہتے ہیں تاکہ مرد کو انہیں کام میں ہٹا سکے۔ یہ آگے کیا ہو جاتا ہے تو عورت کو کام مل جاتا، مرد کو کام نہیں ملتا، اس میں آگے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک جینٹس کو سٹرگل کرنا، کام ملنا، ایک جینٹس کو بہت کام ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انہیں کیا ہوتا، باہر ملک جانا لگتا ہے، بزنس سٹارٹ کرنا لگتا ہے، ایسا سب انہیں کو سٹرگل زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو ایک دم آسان سے کام ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تو ان کی نیت برابر نہیں ہے۔ ایک تو عورت آگے جو ہمیں بولیں گے وہ کام کریں گے، انہیں آگے سوال نہیں پوچھیں گے، ہمارے خلاف نہیں کھڑیں گے، اور آگے ہم نہ آگے ایک اٹریکٹ ملتا ہے، ایک اچھا چہرہ ملتا ہے، ایک عورت ملتا ہے، ایسا بول کے انہیں کیا کرتے ہیں، لیڈیزوں کو کام پر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے تو ہمارے عورتوں کو، ہمارے بچوں کو ہمیں یہ 2 فیلڈ کے علاوہ، ایجوکیشن اور میڈیکل، یہ 2 فیلڈ کے علاوہ کوئی سے فیلڈ میں بھی ہمیں آگے نہیں چھوڑنا۔ یہ آگے ہمیں دل میں رکھ لینا ہے۔ اور جو بھی ہے 17-18 سال کے بعد شادی کرنے کا ہمیں دیکھو، اس کے بعد جو ہے تمہیں خرچہ کر کو پڑھاتے ہیں کہ یا شوہر خرچہ کر کو پڑھاتے ہیں، واپس میں تمہیں مل بیٹھ کو بات کر لے، مگر شادی کے بعد کرنا ہے لازمی بہتر ہے۔ شادی کے اول تمہیں کو 18 سال 20 سال 22 سال تک پڑھا کو، اس کے بعد نوکری کر کو 25 سال تک پڑھا، تو نبی کے طریقے کا خلاف ہے، یہ ذرا ہمیں سوچنا ہے۔ یا بالکل پڑھانا بھی نہیں ہے، یہ بھی نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ پڑھانا ہے اور 18 سال کے اندر پڑھا کر شادی کر کے اس کے بعد پڑھانا ہے تو یہ فیلڈ میں پڑھانا ہے، ایجوکیشن اور میڈیکل فیلڈ میں پڑھانا ہے، بہت لازمی ہے۔ آج کا عنوان یہی ہے کہ ہمیں عورت کو جلد سے جلد شادی کرنا، 18 کے اندر شادی کرنا
غیر قانونی ہے 18 کے بعد شادی کرنا، قانونی ہے تو ہم کیا کریں گے، 16-17 کی عمر میں ہی ہم کیا کریں گے، رشتہ دیکھنا شروع کریں گے، تو ایک سال میں رشتہ جڑ جائیں گا، تو 18 عمر ہوتے ہی فوراً شادی کر دیں گے۔ جو پڑھنے کی خواہش ہے، جو پڑھنے کے ذہن رکھتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا ہے، اپنے شوہر کے پاس انہیں بول کے پڑھ سکتے ہیں۔ شوہر بھی کیا کرنا ہے کہ میری بیوی آ کے خالی میں شادی کر دیے، بچہ پیدا کرنا ایسا سب نہیں، سب ہمیں کیا کرنا، ہماری بیوی کو پڑھانا ہے، میں پڑھا کو اچھے حال میں لے کے آنا ہے۔ صرف یہ 2 فیلڈ میں ایسا ذرا سوچنا ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ہے، ہمارے اندر لڑکیاں ہمیں دیکھتے ہیں، اچھے لڑکیاں دیکھنے شروع ہوتے ہیں، تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ تو پیسے کے اچھے پیسے والے دولت مند ہونا، خاندانی لوگ ہونا، یہ سب دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد خوبصورت ہے یہ سب دیکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اخلاق والی لڑکیوں کو تم شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم کامیاب ہونا ہے تو تمہیں کیا دیکھنا ہے، دینی علم والی لڑکی ہے کیا، یہ آگے ہونا، یہ دیکھ کے تمہیں کیا کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ دینی علم والی لڑکی کیسی ہے، یہ کیسا ہم معلوم ہو جائیں گا، وہ تو ان کے گھر میں رہتے ہیں، ہم جا کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت گزارتے ہیں، لڑکی دیکھتے ہیں، لڑکی گھر والے دیکھتے ہیں، لڑکی کے اندر یہ دینی علم ہے، یہ کیسا ہمیں جاننا ہے۔ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کیا ہے، ایک ٹیسٹ رکھنا، تمہیں جاگو جب کچھ سوال کرنا، جاگو میں پوچھتے نہیں کیا بچی کو پکانے آتا کیا، بچی کو سلائی کڑھائی آتا کیا، یہ سب پوچھتے نہیں کیا، یہ سب کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں، یہ کبھی بھی ہمیں کر سکتے ہیں۔ دینی علم ہے کیا، تو تمہیں جا کے کچھ حدیث کے بارے میں پوچھو، کچھ قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھو، تو پہلے ہم نہ آنا اس کے بارے میں، نبی کے ازواجات کے بارے میں پوچھو، نبی کے جنگ کے بارے میں پوچھو، اسلام کے قائم ہونے کے بارے میں پوچھو، اسلام کیسا اسٹرگل کیا، یہ پوچھو، تب معلوم ہوگا کہ ہم کو بھی علم ہونا، تبھی جا کے اور دوسری ایک گھر میں بھی جا کے نا اس کے بارے میں سوال کرے تو معلوم ہوگا کہ انہیں آگو دینی علم والی ہے کیا، آگو یہ کرنا۔ اور سب سے بڑا ایک دکھ دینے والا ایک رویہ کیا ہے کہ تو لڑکی کو سب پورا پسند آیا تھا، صرف یہ ایک وجہ سے کیا کرتے ہیں، لڑکی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیا بولو، رنگ کے وجہ سے، یا کہ اللہ کے اوپر تمہیں آگو خلاف کرے جیسا ہوتا ہے، یا رنگ، خد، چہرہ، یہ سب آ کے اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اس پر ہمیں انگلی اٹھانا، اس پر ہمیں اعتراض کرنا، اللہ کی بناوٹ پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ گوری چمڑی کی وجہ سے کوئی ایک لڑکی ریجیکٹ ہو جائے، یہ آگے نبی کا سنت نہیں ہے، یہ چیز سے روکیں، ریشزم سے روکیں، کوئی کالا گورا سے بہتر نہیں ہے، کوئی عرب نہ بنا عرب سے بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی بہتر ہے اللہ کو جو ڈرتا ہے، اللہ سے جو ایمان رکھتا ہے، انہیں آ کے دوسروں سے بہتر ہوتا ہے، یہ چیز ہمیں رکھنا ہے۔ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو اگر آپ کو گورا ہی پسند کرنا ہے، گورا ہی دیکھنا ہے، یہ آ کے یہ چیز سے تمہیں کیا کرو، پرہیز کر لو۔ یہ چیز آ کو بالکل اللہ کو اور اس کے رسول کو گوارا نہیں ہے کہ گوری لڑکی کو ہی پسند کرنا۔ اگر ہر ایک آدمی گوری لڑکی کو ہی پسند کرنا شروع کرتے ہیں تو کالے رنگ والے، کم رنگ والے کیا کریں گے، ذرا سوچ کو دیکھو۔ ذرا آدمی تو منہ پہ ہی بول دیتے ہیں رنگ کم ہے، ماں رنگ آ کو بہت کم ہے، جب اس لڑکی کے دل میں کیا گزرتا ذرا سوچ کے دیکھو تم۔ کیونکہ گورا ہونا، کالا ہونا خود انسان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ اخلاق ہونا، بد اخلاق ہونا، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے، مگر آگے گورا ہونا، گڈھا ہونا، لمبا ہونا، یہ انسان کے ہاتھ میں، جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس پر اسے آ کے اوائڈ کرنا، یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اوائڈ کرنے جیسا ہے۔ اس کا اجر تم نہ آگو اللہ خود دیں گا۔ یہ چیز سے تمہیں کیا کرو، یہ زیادہ تر عورتوں کے اندر ہے، عورتوں ہی جا کے دیکھتے ہیں نا، یہ چیز آ کو فوراً روک لے، کیونکہ نبی نے ایسے ہی نہیں کہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، بلکہ ایسے سب ایک کام سے کیا ہوتا ہے، بڑھتے ہیں عورتیں۔ تم کیا کرو، اللہ سے واسطہ ہے، ایسے چیزوں سے روک لو، گورا کالا یہ سب آ کے ٹیمپروری ہے۔ اخلاق، کردار، ایمان، یہ چیز آ کے پرماننٹ ہے، یہ چیز سے ہی اللہ تولتا ہے کہ انسان کو۔ آپ بھی کردار سے، اخلاق سے تولے اور اپنے گھر کو اچھی اخلاق والی بہو لے کے آئے، اور ہم بھی ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں یا جو مرد ہوں، ہمیں اچھے اخلاق، دینی علم والی اخلاق والی بنائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔